گڈی کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آخرکار جو وہ سویٹی اپنا کام کر جاتی ہے۔ جس وقت رشتے والے آتے ہیں گڈی کو دیکھنے کے لیے تو گڈی جو ہوتی ہے یہ سویٹی کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت مشکل میں پڑی ہوئی ہوں، مجھے کسی بھی طرح سے آپ اس مشکل سے نکالیں۔ تو سویٹی اپنا کام کرتی ہے اور یہ چاہتی ہے اس عورت کے روح میں اور اس کے جسم میں جا کر گھس جاتی ہے اور گڈی کی جو ماں بن جاتی ہے۔ جب گڈی کی ماں بنتی ہے رشتے والے آتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ڈیل فائنل ہو گئی ہے، آپ لوگ جو ہمیں یہ لڑکی دے دیں۔ جب عورت یہ بات کرتی ہے تو آگے سے جو عورت دوسری ہوتی ہے، صوبیہ کی ماں ہو سکتی ہے، اسے بڑا غصہ آتا ہے اور یہ فوراً اٹھ کر گلا دبانا شروع کر دیتی ہے اس عورت کا، اور بار بار یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو لڑکی چاہیے، لڑکی چاہیے۔ تو گھر والے سارے کے سارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بڑے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، اس نے خود ہمیں بلایا اور اب یہ ایسا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ بحث چلنا شروع ہو جاتی ہے، ان کو برتن مارتی ہے اور کہتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہاں پر آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس معاملے میں بیٹا بھی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ بھائی میری ماں کو آخرکار ہو کیا گیا ہے، میری ماں خود بات کر رہی تھی ان کے ساتھ، ڈیل فائنل کر رہی تھی اور اب جا کر ایسا ماحول کریٹ کر رہی ہے، ان کو بھگا دیتی ہے۔ ان کو جس وقت بھگاتی ہے تو وہ عورت چلی جاتی ہے اپنے روم میں اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ گڈی کو بلاتی ہے، ساتھ میں صوبیہ بھی ہوتی ہے، گڈی کے پاس سویٹی بھی ہوتی ہے، تو جس وقت گڈی کو دیکھتی ہے تو کہتی کہ آ گئی میری بچی۔ تو آگے سے گڈی جب دیکھتی ہے تو وہ بھی کہتی کہ ماں جی تم کہاں تھی، تم کیوں نہیں آ رہی تھی، میں اتنی پریشان تھی، آ گئی۔ تو آگے سے دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو سویٹی بھی دیتی ہے گڈی، تو آگے سے عورت جب سویٹی کو دیکھتی ہے تو وہ فوراً پھینک دیتی ہے، کیونکہ جس وقت سویٹی کو دیکھے گی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ جو روح ہے نا یہ اسے نکل جائے۔ تو صوبیہ بھی حیران و پریشان ہو جاتی ہے، بیٹا بھی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی ہماری ماں کو کیا ہوا ہے جو ہماری ماں اس طرح کا ماحول کریٹ کر رہی ہے۔ تو یہ بابا کے ساتھ بات کرتا ہے، بابا کو ساری کی ساری کہانی بتا دے، سیفی بابا نہیں دوسرا بابا اس کے ساتھ بات کرتا ہے، تو پھر وہ بابا دیکھنے کے لیے آئے گا۔ جو شازیہ ہوتی ہے نا، اورنگزیب شازیہ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ اس کے ساتھ بات کریں، سیفی کے ساتھ، اسے بولیں کہ بھئی ہمیں جو وہ گڈی دے دے، ہمیں ثبوت نہیں چاہیے۔ تو یہی بات کرتے ہیں شازیہ اور سیفی بابا کو کہتی ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی اورنگزیب کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ بھئی سیفی بابا کے پاس جو وہ یہ بات ہے، یہ ثبوت ہے کہ گڈی کو مارنے کا پلان جہاں پر بنایا گیا، تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں یہ ثبوت نہ دیں اور ہمیں یہ گڈی دے دیں۔ تو یہ باتیں جب سیفی بابا سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ لوگوں کو یہ سب کچھ چاہیے تو ایسا کرو کہ 10 لاکھ آپ لوگ پہلے مجھے دے دو اور بعد میں پھر ثبوت دینے کے بعد آپ لوگ 10 لاکھ دے دینا یا گڈی دینے کے بعد۔ تو جب یہ باتیں شازیہ سنتی تو شازیہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ شازیہ کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، تو وہ بات کو جب وہ گمانے کی کوشش کرے گی۔ جب اورنگزیب کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی ہے تو اورنگزیب جو ہوگا یہ منع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بابا آتا ہے، آ کر جس وقت گڈی کو دیکھتا ہے تو وہ بات سمجھ جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے اور گڈی کے ساتھ کیوں اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ ایسا آخرکار کس وجہ سے ہو رہا ہے۔